کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پیروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بد دل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ۔ زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنے جوتی پہن لے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچہ کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے جدا ہو گیا، چلا گیا۔ پطرس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ ڈالی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت میرے ساتھ نکالیے گا، متی کے انجیل 26 باب اور اس کی 41ویں آیت۔ متی 26 باب 41ویں آیت بڑی مشہور، بڑی پیاری آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام آج صبح ہمیں دعا کے لیے ابھارتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حضور جھکیں، دعا کریں، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، خدا کے ساتھ رفاقت شراکت کریں، خدا کے ساتھ باتیں کریں، کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مسیحی قوم کا وجود اس دنیا میں آیا ہے، اس دن سے ابلیس جو ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن ہے، وہ خدا کے لوگوں کے، خدا کی کلیسیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کب کس کو پکڑے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہمارا لنک، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے، تو خداوند ان آنے والے آزمائشوں کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ ہاللویا۔ آنے والی پریشانیوں کو روک دیتا ہے، آنے والے حادثات کو روک دیتا ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے ہم مسیحوں کے لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. یہاں دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ دعا کرو. جاگو اور دعا کرو. یعنی کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے. جب ہم پر ایسا نہیں کہ ہم مصیبتوں کو اڈھیلتے رہے، انتظار کرتے رہیں گے کوئی مصیبت آفت آئے گی تو ہم نے دعا کرنی. نہیں، مصیبتیں آنے سے پہلے دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. پھر خدا کا وعدہ ہے، خدا ان مصیبتوں کو کیا کر دے گا؟ روک دے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں جب خدا کی قوم نے، خدا کے لوگوں نے خدا سے دعا کی ہے، کلام میں لکھا ہے خدا راست بازوں کی دعا کے وسیلہ سے خدا حالات کو بدل دیتا ہے. خدا بھیڑیوں کو توڑ دیتا ہے، خدا جوؤں کو توڑ دیتا ہے، خدا قید خانہ کے دروازے کھول دیتا ہے. خدا قادر مطلق خدا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ابھی ہم نے اعمال کی کتاب میں پترس خدا کے بندے کے بارے میں پڑھا کہ پترس کو جب قید خانہ میں بند کر دیا، جب مسیح کے شاگردوں نے مسیح کی خوشخبری کا کام شروع کیا، کار کرنا شروع کیا، خداوند کے نام سے معجزے کرنا، خدا کی خوشخبری کو پھیلانا شروع کیا، تو کلیسیا کے خدا کے بہت سارے دشمن جو ہے وہ بن گئے. انہوں نے کہا یہ لوگ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کو روکو. اور کلام میں لکھا انہوں نے کلیسیا پر ہاتھ ڈالا. لکھا ہے یوحنا کے بھائی یعقوب کو جو ہے وہ پکڑا، قید کیا اور اس کو مروا دیا، اس کو شہید کر دیا. اور جب یعقوب کو مار دیا گیا تو پھر انہوں نے وہ اس نے دیکھا کہ لوگ خوش ہوئے اس بات سے. انہوں نے پترس کو بھی پکڑا اور پترس کو بھی کیا کر دیا؟ قید خانہ میں بند کر دیا. اور کلام میں لکھا ہے جب پترس کو قید خانہ میں بند کیا تو اس کو بڑی سخت قید کے اندر رکھا. کلام میں لکھا ہے کہ چار سپاہیوں کے 4 پیرے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. کتنے سپاہیوں کے؟ 4 سپاہیوں کے 4 پیرے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ان کو خوف ہے خدا کا کام بڑھ نہ سکے، خدا کا نام جلال نہ پا سکے. لیکن کلام میں لکھا ہے پترس تو قید خانہ میں ہے، پترس تو بھیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. لیکن بڑی خاص اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا پترس کے لیے بد دل و جان خداوند سے کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے. ہاللیلویا. کلیسیا پترس کے لیے دعا کر رہی ہے. پترس قید کے اندر ہے، پترس بھیڑیوں کے اندر ہے، لیکن کلیسیا نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کر دیا ہے. کلیسیا نے پترس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی ہے. کلیسیا نے کہا خداوند پترس کی بیڑیوں کو توڑ دے، خداوند پترس کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر. اور جب کلیسیا کلام میں لکھا مل کر انہوں نے ایک روح ایک جان ہو کر دعا کرنا شروع کی تو کلام میں لکھا خدا نے اپنے فرشتے کو قید خانہ میں بھیج دیا. ہاللیلویا. خدا کا فرشتہ قید خانہ کے اندر جب گیا تو پترس جو ہے وہ 2 سپاہیوں کے بیچ میں سو رہا تھا. اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں تھیں اور پترس جب سو رہا تھا خدا کا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر اس کی پسلی پر ہاتھ مارا، اس کو کہا پترس اٹھ. پترس ایک دم اٹھ کر اٹھا اور جیسے ہی فرشتے نے اس کو ٹچ کیا اس کی بیڑیاں آٹومیٹک کھل گئی. ہاللیلویا. اس کے ساری زنجیریں کھل گئی، اس کے تالے کھل گئے. اور کلام میں لکھا ہے فرشتے نے کہا میرے پیچھے ہو لے. اور پھر جیسے جیسے خدا کا فرشتہ آگے چلتا جاتا تھا پترس اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا. اور جہاں جہاں سے وہ لوگ جاتے خود بخود قید خانہ کے دروازے کھلتے چلے گئے. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ہے
वो पहले दूसरे तीसरे कूचे से निकल कर जब बाहर आ गए तो फिर कलाम में लिखा पतरस अभी तक ये समझ रहा है कि वो ख्वाब या कोई रोया है। और जब उसने बाहर आकर देखा फरिश्ता उसके पास एकदम गायब हो गया। फिर उसने होश किया और उसने देखा कि ये तो हकीकत है। हालेलुया। और खुदा ने उसको आज़ाद कर दिया। फिर वो उसने उसको खुशखबरी सुनाई कि किस तरह खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर मुझे छुड़ाया, आज़ाद किया और खुदा ने अपने नाम को चला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है आज फिर कलीसिया में उसी तरह कह रही थी, बदलो जान, एक रूह, एक जान, एक जिस्म होकर वो दुआ कर रहे थे। और जब कलीसिया मुत्तहिद हो जाती है, जब खुदा के लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, तो खुदा ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक होकर आसमानी बाप से जो कुछ मांगेंगे वो उनके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम मुत्तहिद हों, हम मर्द दुआ बने, हम दुआ करने वाले बने। और जब हम दुआ करेंगे खुदा हालात को बदल देगा। हालेलुया। खुदा वाक़यात को बदल देगा। खुदा दुश्मन के सारे मंसूबों को पसपा कर देगा। इब्लीस की उन सारी मकारियों को खुदा फेल कर देगा। इसलिए खुदा ने हमें क्या कहा है, हमें क्या करना है, जागो और क्या करो, दुआ। जागो और दुआ करो। और आज हम सब जानते हैं, एक बार फिर वो जो 13 साल की बच्ची आरज़ू को जो है जिसके साथ ज़्यादती हुई, किडनैप किया गया, उसको ज़बरदस्ती उसके खुदा ने पूरी दुनिया के मसीह लोगों को बेदार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पूरी मसीह कौम जो है वो उस बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं, उस बेटी के लिए खुदा से फरियाद कर रहे हैं। और खुदावंद हमारा खुदा जो है कलाम में क्या है, वो ना तो ऊँघता है ना सोता है, वो हर वक्त अपने दुआ लोगों की दुआओं पर उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों की दुआओं का जवाब दिया है। और कल रात को आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी, जो उसकी हायरिंग 11 तारीख की थी, उन्होंने उसको अर्ली कर दिया। अब वो मंडे को उसकी हायरिंग है। हालेलुया। खुदावन ने पॉजिटिव जवाब दिया है। और जो उसके डॉक्यूमेंट है नादरा से, वो भी चेक हो चुके हैं कि वो 13 साल उसकी उम्र है। हालेलुया। खुदावन ने शरीर के, इब्लीस के उन सारे मंसूबों को फेल कर दिया है। और हमारा ईमान है खुदावन उस बेटी को मुकम्मल रहाई देगा और हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुआ को बंद नहीं करना। ये पिछले संडे को मैंने कलाम सुनाया था कि इब्लीस फाड़ने वाले भेड़िए की तरह क्या करता है, दौड़ता फिरता है। वो हमारी बहुत सी बेटियों पर, बेटों पर, जवानों पर उसकी नजर लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ करेंगे अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खातमों के लिए, तो कोई इब्लीस की बुरी नजर जो है आपके बच्चों को छू नहीं सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें मुसीबत आने से पहले दुआ करनी। ये नहीं कि मुसीबत सर पे पड़ी है तो हम दुआ करना शुरू कर, नहीं। हमें मर्द दुआ बनना है, हमें मर्द रास्तबाज बनना है। कलाम में क्या, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब रास्तबाज लोग दुआ करते हैं, खुदा हालात को बदल देता है, खुदा वाक़यात को बदल देता है, खुदा तारीखों को बदल देता है, खुदा जुओं को तोड़ देता है, खुदा बंदरों को तोड़ देता है। हालेलुया। सिर्फ खुदा ये चाहता है हम क्या करें, दुआ करें। कलाम में लिखा है, ज़बूर 145 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। किनके करीब है, जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपके करीब आ जाए।
اور خدا دشمن کے تمام حملوں سے آپ کو بچائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں۔ ایک اور حوالہ میں سب دکھا دیا، خروج کی کتاب، ہاللیلویہ، خروج 17 باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ اور عمالیکی آ کر رفیدیم میں بنی اور موسیٰ نے یشوع سے کہا ہماری طرف کہ کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ سو موسیٰ کے عمالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہاں پر بھی ہمیں زبردست دعا کا ایک رزلٹ ملتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ قوم جو عمالیکی تھے انہوں نے آ کر رفادیم میں بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی، ان سے لڑنے کے لیے وہ آ گئے۔ تو موسیٰ نے اپنے شاگرد یشوع سے کہا کہ جا ہماری طرف سے کچھ نوجوانوں کو چن لے اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کر۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ تو جان کے ساتھ جنگ کر، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ یشوع جو ہے اس کو جنگ کے لیے بھیج دیا ہے، اور موسیٰ کہاں چلا گیا؟ پہاڑ کی چوٹی پر۔ اور کلام میں لکھا ہے نیچے وادی میں بنی اسرائیل عمالیکیوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، لیکن خدا کا بندہ موسیٰ پہاڑ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے تھے بنی اسرائیل کو فتح ملتی رہتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اور جب اس کے ہاتھ بھر جاتے، تھک جاتے، وہ ہاتھ نیچے کر لیتا تو عمالیکی جو ہے وہ بنی اسرائیل پر غالب ہونا شروع ہو جاتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں ہمیں فتح ملتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 آدمیوں کو موسیٰ کے پاس بھیج دیا، لیکن ہارون اور ہور ایک موسیٰ کے ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا، اور ان دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے اس کا ہاتھ ادھر سے پکڑ کر اس کو سہارا دیا، اور دوسرے نے ادھر سے اس کے ہاتھ کو اٹھائے رکھا۔ اور کلام میں لکھا ہے سورج کے غروب ہونے تک، شام تک موسیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ کیا رہے؟ اٹھے رہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے دعا کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، اور کلام میں لکھا اس دن خدا نے بنی اسرائیل کو فتح بخشی، اور انہوں نے عمالیک پر جو ہے فتح حاصل کی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، اس کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ موسیٰ کے ہاتھ جب تک اٹھے ہوئے ہیں اس کو فتح ملتی ہے، اس کو برکت، اس کی قوم جو ہے فتح یاب ہوتی ہے۔ اسی طرح
یہ کلام جو ہے یہ والدین کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ماؤں کے لیے ہے، یہ باپوں کے لیے ہے، یہ خادموں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، مسیح قوم کے لیے ہمیں ہر روز اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے۔ ہاللویا۔ اور جب ہر روز آپ اپنے ہاتھ بلند کریں گے، اپنی قوم کے لیے دعا کریں گے، اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کو فتح دے گا۔ ہاللویا۔ خدا آپ کے بچوں کو فتح دے گا، خدا آپ کی کلیسیا کو فتح دے گا۔ کوئی درندہ آپ کے بچوں کو چھونے نہیں پائے گا، کیونکہ فتح ہمارے خداوند کی ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے خدا کا کلام آج کہتا ہے جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ ابلیس کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہ ہے، وہ ہمیں سستی کائلی میں ڈال دیتا ہے، وہ ہمیں دعا سے دور کر دیتا ہے، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں مصروفیات میں پڑ جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم دعا کو ٹائم نہیں دیتے۔ اور جب دعا چھوڑتے ہیں تو پھر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ہمیں آتا ہے، حملہ کرتا ہے، پھاڑتا ہے، تباہی کرتا ہے، بربادی کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہمارے لیے یہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہر روز دعا کرو، صبح دوپہر شام دعا کریں۔ دانیل کے بارے میں لکھا وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی حسب معمول دعا کرنی ہے، ہر روز دعا کرنی ہے۔ اتوار کا انتظار نہیں کرنا میرے عزیزو، ہر روز اپنے گھروں میں دعا کرنی ہے اور خدا کی حضوری کا تخت اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں لگانا ہے۔ ہاللویا۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔